तेरा लाहण नहीं भुलना वीर वे 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 वो तेरा लाहण नहीं भुलना वीर वे तेरा लाहण नहीं भुलना वीर वे तेरा लाहण नहीं भुलना किया भेड़ गरीब को तीरा थे किया भेड़ गरीब को तीरा थे वो तेरा लाहण नहीं भुलना तेरा लाहण नहीं भुलना वीर वे तेरा लाहण नहीं भुलना वीर اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. مجلس اعلیٰ کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے درود پڑھیں. اللہ شرق و غرب میں شان امیر المومنین کی جان و مال و ناموس کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھیں. بانیان مجالس اعضاء کی صحیح و محنت کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں. بیماروں کی شفا یابی کے لیے درود پڑھیں. سرکار قائم آل محمد کی آمد و سلامتی کے لیے درود پڑھیں. ایک دفعہ وظیفہ سمجھ کے بلند آواز سے درود پڑھیں. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات. حضرات محترم خدا آپ کو سلامت رکھے. وہ
وہ جگہیں، وہ گھرانے، وہ بارگاہیں، وہ آستانے تا ظہور امام زمانہ آباد و شاد رہیں جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد برپا ہوتا ہے۔ وہاں کبھی دنیاوی غم میں اشکبار نہ ہو جو سید الشہداء کے غم میں اشکبار ہوتی ہے۔ آمین کہیں نا۔ وہ دل کبھی مردہ نہ ہو جس دل میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرا موضوع آپ نے اشتہار پہ دیکھ لیا ہوگا کہ اہل بیت طاہرین کے اسلام کے اوپر احسانات۔ ہم ذرا آج تمہیداً گفتگو ہے، پہلی شب ہے۔ کل جو حضرات تشریف فرما تھے ان کے سامنے میں نے کوشش کی ہے کہ اس خاندان کا تعارف کیا جائے جسے خداوند متعال نے چنا، استفا کیا۔ اور آج کی گفتگو میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں اور متصل ہو جاؤں گا اپنی کل والی گفتگو سے، یا یوں کہ یہ کہ کل والی گفتگو کو ملا دوں گا آج اپنے اصل موضوع سے۔ جب تک خاندان کا تعارف نہیں ہوگا تب تک شخصیت کا تعارف نہیں ہوگا جس کے بارے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ جب خاندان ہی ذہن میں نہیں ہے کون ہے تو پھر شخصیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر جس چیز کے اوپر ان ہستیوں کے احسانات ہیں اگر اس کا تعارف بھی نہ ہو تو پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی۔ جب تک جس چیز کے اوپر انہوں نے احسانات کیے، احسانات کرنے والے کون ہیں اور وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر احسانات کیے، اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کی توجہات میری طرف مبذول ہیں تو پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ مجلس میں حاضر ہیں۔ بلند آواز سے محمد و آل محمد کا درود پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جو حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں، انتہائی سادہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ سورہ روم کی 30ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ثواب حاصل کیا ہے۔ سورہ روم کی اتفاق سے یہ سورہ بھی 30 نمبر ہے اور اس کی آیت بھی 30 نمبر ہے۔ خدا کیا فرما رہے؟ فاقم وجہک للدین حنیفا، حبیب اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف رکھو۔ فطرت اللہ دی، کیونکہ یہ دین فطرت الہی ہے، اور اسی فطرت الہی پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور کبھی اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا اور مستحکم دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر انسانوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر۔ یہ ترجمہ ہے۔ سامعین محترم، ہم جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے بارے میں کہ خداوند متعال نے دین کا تعارف کیا کرا ہے۔ اپنی لارے بے عیب بے مثل بے مثال کتاب میں لطف تو تب ہے جب ہم دین کا تعارف خداوند متعال کی لارے بے عیب بے مثل بے مثال کتاب سے حاصل کریں۔